الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ تمہارا درود پاک کی کثرت کرنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب بقلبی کا یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، اللہ تبارک تعالی ہر کام میں اپنی کوئی نہ کوئی حکمت رکھتا ہے، چاہے اس کی حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور وہ حکمت ہم سے یقیناً پوشیدہ ہو، لیکن اس حکمت کے تحت کوئی بہت زیادہ یوں کہ لیں اہم کام پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بظاہر ہم اس حکمت کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، یا اس حکمت کی طرف ہماری نظر نہیں جا رہی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن وہ بعض اوقات وہ کام نہیں ہو پا رہا ہوتا، یا بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن وہ کام آپ سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کام کے ہو جانے میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کا ارادہ کیا، اور حج کے ارادے سے میں نے اپنا سفر کا آغاز کیا، اور جب میں اپنی اونٹنی پہ بیٹھا تو اس کا رخ جو تھا وہ بیت اللہ کی طرف تھا، اور میں نے جب اس کی گردن پر ہاتھ مارا، یعنی جب اس کو چلانا شروع کیا، تو اس کا رخ وہ قسطنطنیہ، موجودہ دور میں اس کا نام استنبول ہے، ترکی کا مشہور و معروف وہ شہر ہے استنبول۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سفر کا آغاز کیا تو اونٹنی کا جو رخ تھا وہ بیت اللہ کی طرف تھا، اور جب میں نے اس اونٹنی کے گردن پر اس کو چلنے کے لیے اشارہ دیا، ہاتھ پھیرا، ہاتھ مارا، تو اس نے اپنا رخ وہ قسطنطنیہ کی طرف کر دیا، استنبول کی طرف مڑ گئی وہ۔ اچھا، پہلے کے زمانے میں جو سفر ہوا کرتے تھے وہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچر پر، یہ اس طرح کی دیگر سواریوں یا پیدل وہ سفر کا آغاز کیا جاتا۔ جی ہاں، مہینوں پیدل کا سفر کیا جاتا، گھوڑوں پہ سفر کیا جاتا، اونٹوں پر سفر کیا جاتا، قافلے در قافلے وہ جڑتے چلے جاتے، اس طرح سفر کیا جاتا تھا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس زمانے میں تھے جب اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور پیدل سفر کیے جاتے تھے۔ تو آپ نے اپنی اونٹنی پہ جب سوار ہوئے تو آپ کی اونٹنی کا رخ بیت اللہ کی طرف، لیکن جب آپ نے اسے چلنے کا اشارہ کیا، اس کی گردن پہ ہاتھ مارا، تو اس نے اپنا رخ وہ قسطنطنیہ کی طرف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں، جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ اس کا رخ موڑا، مگر پھر اس نے اپنا رخ وہ قسطنطنیہ کی طرف موڑ لیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ، میں ضرور تیری اس بات، تیرے اس حکمت سے بے خبر ہوں، اور اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے، یعنی اونٹنی کا بار بار وہ بیت اللہ کی جانب سے پھر جانا، قسطنطنیہ کی طرف مڑ جانا، اس میں کوئی نہ کوئی راز اللہ کی طرف سے پوشیدہ ہے۔ میں نے اس کی مرضی کے مطابق اسے جانے دیا۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اس کی مرضی کے مطابق جانے دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، اگر تو مجھے اپنے گھر نہ جانے دے تو میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں، یعنی اگر تو نہیں چاہتا کہ میں تیری بارگاہ میں حاضری دوں تو تیرے چاہے بغیر تیرے گھر میں کون حاضر ہو سکتا ہے؟ تو چاہے گا تو ہی آ سکتے ہیں۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، باری تعالیٰ، میں نے تمام معاملات تیرے سپرد کیے، اور فرماتے ہیں کہ اونٹنی تیزی سے چلتی ہوئی
قسطنطنیہ کی طرف پہنچ گئی، اور جب اونٹنی قسطنطنیہ میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ شہر میں تو افراتفری مچی ہوئی ہے، لوگ جو ہے وہ افراد و تفرید کا شکار ہیں۔ لوگ جو ہے وہ افراد و تفرید کا شکار ہیں، ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، آخر یہاں کیا بات ہوئی گئی، ایسی کیا وجہ ہے کہ شہر میں ہر طرف افراتفری ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ بادشاہ کی بیٹی جو ہے اس کی عقل زائل ہو گئی ہے، اور بادشاہ نے اعلان کروایا ہے کہ کوئی جو اس کا علاج کر سکے اسے ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اونٹنی کا رخ جو ہے بار بار قسطنطنیہ کی طرف کیوں ہو رہا تھا۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے عرض کی کہ میں علاج کرنے والا طبیب ہوں، میں علاج کر سکتا ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ بادشاہ کے پاس لے جانے کا جیسے اس نے سنا تو اس نے جنید بغدادی کا ہاتھ پکڑا اور فوراً جو ہے بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جا کے بادشاہ سے ایک عرض کیا کہ بادشاہ یہ وہ شخص ہے جو آپ کی بیٹی کا علاج جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر یہ بات ہے تو چلو فوراً چلو اور میری بیٹی کا علاج کرو۔ اچھا یہاں ناظرین کرام ایک بات عرض کرتا چلوں، قسطنطنیہ اس وقت جو ہے یوں کہہ لیں کہ اکثریت کے ساتھ غیر مسلم تھی، وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، وہاں عیسائی عوام زیادہ تھی، اور ایسے وقت میں کسی مسلمان کا وہاں پہنچ کر یہ کہنا کہ میں علاج جانتا ہوں، یہ بہت یوں کہہ لیں قابل ہمت بات ہے۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ نے جب اس لڑکی کا علاج کرنے کے ارادے سے محل میں اس کے کمرے کی طرف بڑھے تو آپ نے لوہے کی جو کڑیاں تھیں اس کی کھنکنے کی آواز سنی۔ جب آپ اس کمرے میں داخل ہوئے تو ایک آواز آئی کہ ہم تمہارا رخ جو ہے بار بار قسطنطنیہ کی طرف جو ہے کرتے تھے، اور تم جو ہے بار بار بیت اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے تھے۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو میں وہیں جو ہے وہ حیران رہ گیا کہ یہ بات تو میں نے کسی کو ہی نہیں بتائی کہ میری اونٹنی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا تھا۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی جس کے ہاتھ میں بھی زنجیریں پڑی ہیں، جس کے گلے میں بھی زنجیریں پڑی ہیں، اور جس کے پاؤں میں بھی زنجیریں پڑی ہیں، تو میں نے اس سے زیادہ جو ہے حسین و جمیل جو ہے لڑکی نہیں دیکھی، اور وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی حالت ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ اے طبیب مجھے کوئی ایسا کام بتا، مجھے کوئی ایسا علاج بتا جس سے میں غم سے نجات پا جاؤں۔ گویا کہ وہ کسی آسیب میں مبتلا تھی۔ تو جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ کہہ لے۔ تو اس لڑکی نے جیسے ہی کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کی دونوں ہاتھ کی ہتھکڑیاں کھل کے گر گئیں۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ اے طبیب جس طرح آپ نے میری بیٹی کا علاج کیا ہے، یعنی جس طرح اس کی عقل زائل ہو گئی تھی، آپ نے اس کا علاج کر کے اس کی عقل کو جو ہے سلامت کر دیا، آپ ویسے ہی علاج میرا بھی کر دیجئے۔ بادشاہ سے بھی آپ نے فرمایا کہ آپ بھی کہہ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس بادشاہ نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا، یہاں تک کہ اس بادشاہ کی زوجہ، اس سلطنت کی ملکہ نے بھی جو ہے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ جب بادشاہ، اس کی شہزادی، اس کی ملکہ، اس کے درباری سب مسلمان ہو گئے تو عوام نے بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں اب سے کچھ دیر پہلے کفر کا تسلط تھا، کفر پر قائم رہنے والے لوگ تھے وہاں پر، لیکن جنید بغدادی علیہ رحمہ کے جانے سے وہاں اسلام کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ بادشاہ اسلام لے کر آ گیا، بادشاہ کی بیوی اسلام لے کر آ گئی، مملکت کی جو شہزادی تھی وہ اسلام لے کر آ گئی،
جب آپ وہاں سے رخصت ہونے لگے، جنید بغدادی علیہ رحمہ وہاں سے رخصت ہونے لگے، تو اس شہزادی نے کہا کہ آپ ابھی نہیں جائیے، میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میرا جب انتقال ہو تو مجھے آپ ہی جنازہ پڑھائیں اور آپ ہی تدفین فرمائیں۔ جیسے ہی اس نے جملہ مکمل کیا، اس نے جام شہادت نوش کر لیا اور وہ کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ زمین پہ گر گئی۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کی تدفین عمل میں لے کر آئے۔ تو ناظرین کرام، اس میں دیکھیں اللہ کی مشیت کیسی ہے۔ آپ حج پہ جانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ انجام دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کس قدر نیکی کا کام لیا کہ پوری مملکت کو ان کے ذریعے مسلمان فرما دیا۔ اس سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ بظاہر وہ حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، ہم کوششیں کرتے ہیں کہ یار میں جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھوں گا، میں جو ہے عمرے پہ جاؤں گا، میں حج پر جاؤں گا، یا میں فلاں ایک کام کروں گا، لیکن ہم نہیں کر پاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے برعکس ہم سے کوئی بڑا کام لے لیتا ہے، جو ہم اس کو چھوٹا کام سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں حج کرنا ہی بہت بڑا کام ہے، لیکن حج کے علاوہ بھی ایسے بہت سارے کام ہیں جو حج سے بھی بڑھ کر فضیلت والے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو فرض حج ہے نا، تو اس کو تو ادا کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ نفلی حج کی ہے۔ اس حکایت میں، اس روایت میں بھی جس حج کی بات کی جا رہی ہے وہ نفلی حج ہے۔ فرض حج جب جس پر ہو چکا ہے تو اب وہ فرض حج کے علاوہ کوئی دوسرا نیک کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔